ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں عشق رسول اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ ابھی جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، گزشتہ جمعہ بھی اسی حدیث شریف کی تلاوت کی گئی تھی اور اسی کے ذکر میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ انشاءاللہ آج بھی اسی حدیث کی ذکر میں کچھ باتیں آپ تمام حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حدیث نبوی سن کر کے اور قرآن پاک کی آیات کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ عشق رسول کیا ہے اور عشق رسول کا تقاضا کیا ہے، اس سلسلے میں کافی حد تک باتیں ہمارے سامنے آ چکی تھی۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، اور وضو فرماتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی بدن سے لگ کر کے نیچے گر رہا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وضو کے اس پانی کو لے کر کے اپنے ہاتھوں میں اپنے جسموں پر ملتے تھے، اور جس کو پانی نہیں ملتا تھا وہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کو ملتے تھے جس کو پانی ملا ہوا کرتا تھا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ یوما، ایک دن وضو فرمائی، وجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، میں نے اس کی تفصیل میں گزشتہ جمعہ کو بات عرض کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے بدنوں پر ملا کرتے تھے، تو وضو کے پانی سے کون سا پانی مراد ہے؟ علماء کی تفسیر کے مطابق یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ وضو کے پانی سے وہ پانی بھی مراد ہے جو بدن سے ٹپکا، چہرے پر چہرہ دھلنے کے بعد جو چہرے سے ٹپکا وہ پانی بھی مراد ہے، ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ سے جو پانی ٹپکا وہ بھی مراد ہے، اور دوسری تشریح کے مطابق آپ بڑے برتن میں وضو فرماتے تھے تو وضو فرمانے کے بعد جو پانی بچ جایا کرتا تھا صحابہ کرام اس کے لیے جھپٹتے تھے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے مارے محبت۔ میں نے دو واقعہ مثال کے طور پر گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہو، ایک صلح حدیبیہ کے موقع کا اور ایک اس سے پہلے کے موقع کا مدینہ المنورہ کا، دونوں واقعہ میں نے نقل کیا تھا، اور اس سے ان دونوں تصریح کی صراحت ہمارے سامنے آ چکی تھی۔ آج ان باتوں کو دہرانا نہیں ہے، صرف آپ کو یاد دہانی کرانی ہے تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی محبت کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی پر بھی جھپٹا کرتے تھے، اور عروہ بن مسعود ثقفی کی روایت بھی آپ یاد رکھیں کہ انہوں نے جب کفار مکہ کے سامنے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی والہانہ محبت کو بیان کیا تھا، تو انہوں نے کفار مکہ سے یہ کہا تھا کہ میں قیصر کے محل میں بھی گیا ہوں، کسریٰ کے محل میں بھی گیا ہوں، فارس و روم بھی گیا ہوں، اور نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، ان کے خادموں کو، ان کے نوکروں کو، ان کے ملازموں کو، ان کے درباریوں کو بھی دیکھا ہوں، لیکن جو محبت اور جو والہانہ انداز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، اس کا عشر عشیر بھی میں نے بادشاہ نجاشی اور بادشاہ حبشہ، بادشاہ روم اور بادشاہ ایران کے دربار میں نہیں کی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے محبت کی علامت کو ایک وہ آدمی جو اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیا تھا جا کر کے گواہی دے رہا تھا کفار مکہ کے سامنے، بعد میں انہوں نے ایمان کو قبول کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کہ صحابہ وضو کے پانی کو چہروں پر بدن پر مل رہے ہیں تو آپ نے سوال کیا ما یحملکم علی ھذا، اے صحابہ تمہیں اس کام پر کس چیز نے اٹھایا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، وضو کے پانی کو اپنے بدنوں پر کیوں مل رہے ہو، اپنے چہرے پر کیوں مل رہے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو جواب دیا وہ آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ آ چکا. فرمایا حب اللہ و رسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی اتنی ہے اور اس قدر ہمیں آپ سے لگاؤ ہے، اس قدر آپ سے ہمیں چاہت ہے اور اس قدر ٹوٹ کر کے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں کہ آپ کے وضو کے پانی کو بھی ہم ضائع ہو جانا اور اس کو نیچے گرتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کرتے، بلکہ ہمیں تو یہ فخر ہوتا ہے اور ہم اپنی قسمت سمجھتے ہیں اور اپنی خوش نصیبی خیال کرتے ہیں کہ وضو کا پانی ہمیں مل جائے اور ہم اس وضو کے پانی کو اپنے بدن سے مل لیں. جو بات مجھے عرض کرنی ہے آگے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جواب سن کر کے سوال کا جواب جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب میں دیا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا کہ نہیں وضو کے پانی کو تم مت لو اپنے ہاتھوں پر اور اسے اپنے بدنوں پر مت کرو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک اہم سبق دینا چاہتے تھے تاکہ قیامت تک کی امت کے لیے وہ نمونہ بن سکے، اسوہ بن سکے اور امت اس پر عمل کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو کہہ دیتے کہ بہت اچھا کرتے ہو، محبت میں اگر تم ایسا کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کیا ہوتا؟ ہمیں یہ قدرت حاصل ہوتی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو حاصل کر لیں؟ ہمیں تو نہیں مل رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو صحابہ دیکھتے تھے. میں نے حدیث نقل کیا تھا کہ صحابہ کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھ بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ سکیں. تو ہماری قدرت میں تو ہے نہیں، ہم تو ایک عرب ملک سے دور دراز علاقے میں پیدا ہوئے اور پھر 1450 سال گزر چکے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آ کر کے گئے ہوئے. تو ہمارے قدرت میں تو یہ چیزیں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کریں، اس کو اپنے چہروں پر رگڑیں، ان کو اپنے بدنوں پر ملیں. یہ تو ہماری قدرت میں نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں تو ان کے لیے صرف نمونہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کے لیے نمونہ تھے، آپ تو سبق دینے والے تھے قیامت تک کے لیے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب کو وہیں پر چھوڑ دیا. آپ جو سبق دینا تھا وہ دیا. فرمایا من صلہ ان یحب اللہ ورسولہ، جسے خوشی حاصل ہو اس بات سے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے، او یحب اللہ ورسولہ، یا وہ اللہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول محبت کرے. ایک ہے جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمائے. تو فرمایا فَلْيُصْدِقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بات کرے تو صحیح بات کرے، سچ بات کرے. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت کو صحیح طریقے پر ادا کر دے، امانت میں خیانت نہ کرے. اور تیسری چیز بیان فرمائی وَلْيُحْسِنْ جِوَارَهُ إِذَا جَاوَرَ، اور جب کوئی پڑوس میں اس کے رہنے کے لیے آئے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ تین بات بیان فرما کر کے اس موقع کے مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیحت فرمائی. صرف یہ تین ہی بات نہیں ہے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، میں بار بار حوالے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ پچھلے باتوں کو یاد کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین باتیں ارشاد اس موقع پر فرمائی ہے کہ جسے اللہ سے محبت ہو اور اس کے رسول سے محبت ہو، یا جو یہ چاہتا ہو کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمائے، تو جب بات کرے تو سچ بات کرے، جب امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرے، اور جب کوئی اس کے پڑوس میں رہنے کے لیے آئے تو اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے
اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ تین باتیں اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ سبق یہ دیا گیا کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ تم چہروں پر پانی کو ملو، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ تم میری تعلیمات پر عمل کرو، میرے فرامین پر عمل کرو، میرے احکامات پر عمل کرو، جو میری سنت ہے اس سنت پر عمل کرو۔ یہ تمہیں اللہ کا محبوب بنائے گی، یہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنائے گی۔ ہم انسان اگر اس دنیا کے اندر صلاح و فلاح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو خوشگواری کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس اتباع سنت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کامیابی مل جائے، کہ دنیا میں دل کو سکون حاصل ہو جائے، دل کو قرار حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے بچ جائے، حشر کی رسوائی سے بچ جائے، جہنم کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے، تو اس کے لیے اتباع سنت کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اگر ہمیں دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر کے جو زندگی گزارے گا وہی دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح حاصل کر پائے گا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ نہیں بنائے گا، اس کی پیروی نہیں کرے گا، وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو عملی زندگی میں کوئی کام کرنے کے لیے نمونہ چاہیے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہو۔ جانوروں میں ایسا نمونے کی ضرورت نہیں پڑتی، بہت سارے جانوروں کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں جس کو نمونے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن انسان کو نمونے کی ضرورت ہے اور قدم قدم پر ضرورت ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، چھوٹا سا بچہ ہے، اور اس بچے کو سامنے لا کر کے، اس کے سامنے ہم لا کر کے روٹی کا ٹکڑا رکھتے، وہ بچہ نہیں کھائے گا۔ ایک مدت تک اپنے ماں باپ کو دیکھے گا، اپنے آس پاس میں دیکھے گا، لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ روٹیاں کھاتے ہیں، وہ چاول کھاتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ دیکھنے کے بعد کئی مہینے گزرنے کے بعد، بعض بچے سال گزرنے کے بعد پھر روٹیاں کھانا شروع کرتے ہیں۔ جس دن بچہ پیدا ہوا اسی دن آپ جا کر کے اس کے سامنے روٹی کے ٹکڑے کو رکھ دے، وہ اس کو منہ میں نہیں ڈالے گا۔ لیکن جانور کا بچہ ہو، اب مرغی کے بچے کو دیکھ لیجیے، مرغی کا بچہ چوزا پیدا ہوا اور آپ نے اس کے سامنے دانے چھڑک دیے، وہ مرغی کا بچہ دانے کو چگنا شروع کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے بچے کو نمونے کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ ایک مدت تک وہ دیکھے گا اور اس کے بعد وہ روٹی کھانا شروع کرے گا۔ جانور کے بچوں کو نمونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ماں نہیں سکھاتی ہے کہ اس طرح دانا چگنا ہے، اور اس کو کوئی بتلاتا نہیں، بلکہ وہ پیدا ہوا، وہ ماں کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، بچہ انڈے سے نکلا، اس کی ماں وہاں موجود نہیں ہو، کوئی مرغی وہاں موجود نہ ہو، آپ اس کے سامنے دانا رکھ کر کے دیکھ لیجئے، وہ بچہ چگنا شروع کر دے گا، اس کو اٹھانا شروع کر دے گا، کھانا شروع کر دے گا، اس کو نمونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مچھلی کا بچہ پیدا ہوا، انڈے سے نکلا، سمندر کے اندر، دریا کے اندر، تالاب کے اندر، پانی کے اندر، اب وہ تیرنا شروع کر دے گا۔ اب اس کی ماں اسے سکھائے گی نہیں کہ پانی میں کیسے تیرنا ہے، لیکن انسان کے بچے کو اگر پانی میں تیرنا ہے تو اس کا باپ کتنا اچھا تیراک کیوں نہ ہو، اس کی ماں کتنی اچھا کیوں نہیں تیرتی ہو، لیکن اگر اسے تیرنا ہے پانی کے اندر تو اسے تیرنا سیکھنا ہو۔ اس کو پانی میں ڈال دیں گے آپ تو ڈوبنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ملے گا۔ بچے زمین پر ماں باپ چل رہے ہیں، بچہ پیدا ہوتے ہی چلنا نہیں سیکھے گا، بلکہ سال لگتے ہیں، 9 مہینے لگتے ہیں، 8 مہینے لگتے ہیں، بعض بچے کو 1.5 سال 2 سال لگ جاتے ہیں چلتے چلتے، اور چلنے کے بعد بھی ماں باپ کو پکڑ کر کے چلنا سکھانا پڑتا ہے۔ تو انسانوں کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ اس کو نمونے کی ضرورت ہے۔ وہ کوئی چیز دیکھے گا تو کرے گا، اس کو سکھلائیں گے تو وہ کرے گا۔ آپ نے
کسی ڈاکٹر کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے دواخانہ کھول کر بیٹھ گیا ہو اس لیے کہ اس کے پاس میڈیکل سائنس کی بہت ساری کتابیں ہیں، اب وہ کتابیں پڑھ پڑھ کے دوائیاں دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہے اور اسے دواخانہ چلانی ہے تو اس کے لیے پریکٹس کرنا ضروری ہے، اس کے لیے کتابوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پریکٹس عملی طور پر ضروری ہے۔ اگر کوئی کتاب لے کر کے 20-25 پڑھ کر کے سامنے کتاب رکھ کر کے دوائی لکھنا شروع کر دے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو قبرستان پہنچانا شروع کر دے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو اس سے شفا ملنے لگے۔ تو انسان کوئی چیز کھانا پکانا بھی سیکھتا ہے۔ انسان آپ دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے میں لوگ موبائلوں پر دیکھ کر کے اور چینلوں پر دیکھ کر کے کھانا بنانا سیکھتے ہیں، تو اس میں کچھ نمونہ ہوتا ہے، لیکن صرف کتاب میں پڑھ کر کے کہ یہ چیز ہو اور اس کو بنائیے، تو آپ جو چیز بنانے کے لیے جائیں گے اس کا برعکس بن جائے۔ تو کھانا بنانا ہو، دوائی دینی ہو یا کوئی بھی کام کرنا ہو، بچہ کو چلانا ہو، بچہ کو کھلانا ہو، انسان کے بچوں کو نمونے کی ضرورت ہے۔ انسان کو کسی عمل کو کرنے کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہے، کتاب کے ساتھ نمونہ بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہے ہر کتاب کے ساتھ نبی کو بھیجا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ آپ کو کوئی بھی 4 مشہور کتابیں ہیں، چاروں مشہور کتابوں کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے موجود ہے۔ زبور کو بھیجا، حضرت داؤد علیہ السلام پہلے سے موجود ہے۔ انجیل اتاری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے موجود ہے۔ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں۔ تو یہ مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ اللہ نے کتاب نازل فرمایا ہو اور کوئی انسان نبی نمونے کے طور پر نہیں بھیجا ہو۔ اس کی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ اللہ نے نبی بھیج دیے ہو، کتاب نہیں بھیجے ہو۔ کتنے سارے صحیفے ہیں، بہت سارے نبی آئے جس کو کہہ دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات دے کر کے گئے اس کے مطابق امت کی رہنمائی کرو۔ بہت سارے نبی ایسے آئے ہیں جس کو کہہ دیا گیا کہ داؤد علیہ السلام کو جو تعلیمات دی گئی تھی اس کے مطابق تم زندگی عمل کرواؤ، اس کے مطابق تم امت کی رہنمائی کرو۔ تو آپ کو اگر کتاب کا ہم مطالعہ کریں اور ہم تاریخ کے اوراق کو کھنگالیں تو ہمیں یہ بات مل جائے گی کہ بغیر کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے، لیکن بغیر نبی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں بھیجی۔ معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کو صرف کتاب پڑھ کے رہنمائی نہیں مل سکتی، بلکہ اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے، آئیڈیا کی ضرورت ہے، نمونے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا۔ لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی ہے واضح اور نور آیا ہے۔ نور کی تفسیر علماء تفسیر نے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، روشنی آئی ہے۔ اگر ہمارے پاس کتاب ہو، مکمل کتاب ہو اور کتاب میں سب کچھ ہو لیکن روشنی نہ ہو، اندھیرا ہو، تو ہم کتاب کو نہیں پڑھ سکتے، کتاب سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن موجود ہے لیکن اندھیرا ہے، اب قرآن کو ہم پڑھیں گے کیسے؟ اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ فرمایا نور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روشنی ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہی پڑے گا۔ قرآن میں جہاں کہیں تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف رجوع کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کرو، تمہیں رہنمائی مل جائے گی۔ تو کتاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ صرف قرآن ہمارے لیے، اگر ہم سمجھیں کہ قرآن کو پڑھ کر کے اور قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کو دیکھ کر کے ہم صحیح راستے پر چلے جائیں گے، ہم کہیں نہ کہیں بھٹکیں گے، کہیں نہ کہیں ہم ٹھوکر جائیں گے، کہیں نہ کہیں ہم گمراہی کے دلدل میں پھنسیں گے۔ عقل ہماری وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی جہاں قرآن و حدیث اور وحی الہی رہنمائی کرتی ہے۔ عقل دھوکے دیتی ہے۔ آپ کتنے بھی عقل کا استعمال کر لیں، عقل ایک موقع پر جا کر کے آپ کو تنہا چھوڑ کر کے ہی رہے گی اور آپ وہاں راہ ہدایت سے بھٹک جائیں گے، آپ گمراہی کی طرف چلیں۔ جتنے فرقے بنے ہیں
اور جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں اور اتنے بڑے بڑے سائنسداں ہیں، اتنے بڑے عقل مند لوگ آئے، لیکن وہ گمراہ کیوں ہوئے؟ وہ راہ راست سے کیوں بھٹکے؟ کیا ان کے سامنے قرآن نہیں ہے؟ کیا ان کے سامنے حدیث نہیں ہے؟ انہوں نے قرآن اور حدیث کو ہی یہ سمجھ لیا کہ ہم قرآن سے ہی براہ راست راستہ نکال لیں گے، ہم براہ راست حدیث سے ہم رہنمائی حاصل کر لیں گے۔ وہ غلطی کھا گئے، وہ راہ راست سے بھٹک گئے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے نمونہ بنے گی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو رہنمائی کی ہے، جو ان کو سبق دیا ہے، وہ یہی دیا ہے کہ دیکھو بعد میں جو ہمارے ماننے والے آئیں گے، میری امتی آئے گی، تو امت کے لیے رہنمائی یہ ہے کہ میری تعلیمات پر عمل کرے، میری زندگی کو، میری تعلیمات کو اسوہ بنائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو آدمی سنت پر عمل پیرا ہو جائے گا اور سنت کو نمونہ بنائے گا اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اسے اللہ کی محبوبیت حاصل ہوگی۔ بغیر سنت کے محبوبیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاؤں، تو محبوبیت کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے سنت پر عمل ضروری ہے۔ بغیر سنت پر عمل کیے ہوئے کوئی آدمی کچھ بھی کر جائے، وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان کے اعمال کو سنتیں جو ہے وہ پارس بناتی ہے۔ مٹی کو سونا بنا دینے والا عمل ہے سنت۔ ہم ایک عمل کرتے ہیں، جس طرح پارس اگر کسی چیز کو چھو دے تو وہ سونا بن جائے، اسی طرح انسان کوئی عمل کو کرے اور بغیر سنت کے کرے اور ایک عمل کو انجام دے سنت کے مطابق دے، تو جس طرح مٹی اور سونے کے اندر فرق ہے، اسی طرح ایک عمل کو بغیر سنت کے ادا کرنا اور ایک عمل کو سنت کے مطابق ادا کرنا، ان دونوں عمل کو ہم نے کیا ہے، لیکن سنت کے مطابق جس عمل کو ہم نے انجام دیا ہے وہ گویا کہ اللہ کے نزدیک سونے کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس کو ہم نے بغیر سنت کے انجام دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مٹی کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ بہت مثالیں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے، لیکن بہت معمولی مثال، بیت الخلاء جانا کون سی نیکی کا کام ہے؟ انسان اپنی ضرورت پوری کرنے جاتا ہے، اپنی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اب ایک آدمی بیت الخلاء میں گیا، اور بیت الخلاء میں یوں ہی گیا جس طرح عام طور پر حیوان جاتے ہیں، جانور جاتے ہیں یا غیر مسلم جاتے ہیں۔ تو جس طرح غیر ایمان والا بیت الخلاء میں جا کر کے اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اپنی تکلیف کو دور کرتا ہے، اگر ہم ایمان والے بھی ویسے ہی گئے تو ہم نے بھی اپنی ضرورت کو پوری کر لیا، اپنی تکلیف کو دور کر لیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا آخرت کے اعتبار سے۔ لیکن اب تھوڑی سی توجہ ہماری ہوئی اور تھوڑا سا ہمارا دھیان ہوا، اور ہم نے تھوڑی سی توجہ کی کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس میں کیا ہے۔ ہم نے تعلیم ڈھونڈی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہمیں یہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت الخلاء میں جانے کی چند سنت ہے۔ سر کو ڈھانپ لینا چاہیے، جائے تو جوتا یا چپل میں سے کوئی چیز پہن لینی چاہیے، اور اس کے بعد جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو پہلے بایاں پاؤں داخل کرنا چاہیے، اور داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لینا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ چند چیزیں ہوئی۔ ایک توجہ ہم نے یہ کی کہ اپنے سر کو ڈھانپ لیا رومال سے، ٹوپی سے، کسی کپڑے سے، ٹوال سے، اور دوسری دیکھیے اس میں ہماری بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ ہم غسل خانے وغیرہ میں جاتے ہیں، بیت الخلاء وغیرہ میں جاتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، ٹوپی پہنے ہوئے نہیں ہوتے، کیونکہ مسجد میں آتے ہیں تو عام طور پر ٹوپی پہن کے آتے ہیں، لیکن گھر میں ہوتے ہیں تو ٹوپی پہنے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو ایسے موقع پر یہ سنت ہم سے فوت ہوتی ہے۔ اب کیونکہ لنگی میں ہے اور بنیان میں ہے تو ہم ایسے ہی بیت الخلاء میں چلے جاتے ہیں، سنت ہم سے فوت ہو گئی، سر ڈھانپنا سنت تھا، ہم نے اس کو فوت کر دیا، تو اس پر توجہ رکھیں۔ تو ہم نے یہ دھیان دیا کہ سر کو ڈھانپنا سنت ہے، ہم نے سر کو ڈھانپ لیا، دعا پڑھ لی، اور اس کے بعد ہم بیت الخلاء میں داخل ہو گئے۔ اب ایک طریقہ وہ تھا جو ہم پہلے داخل ہوئے تھے، ایک طریقہ یہ ہے جو ہم بعد میں داخل ہوئے۔ دونوں صورت میں ہم نے اپنی ضرورت کو پوری کی ہے، لیکن پہلے جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے وہ غیر اسلامانہ ہے، اور دوسرا طریقہ ہم نے جو اختیار کیا ہے وہ اسلامانہ ہے، اور یہ عمل ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دے گا۔
بیت الخلاء جانا، ہاں بیت الخلاء جانا بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرے گا، شرط یہ ہے کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمارا جانا ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کی محبوبیت نصیب ہوگی۔ اور دوسری بات میں نے یاد کیا کہ سنت یہ ایسا عمل ہے جو مٹی کو سونا بنا دینے والا ہے۔ ہم صبح سے لے کر کے شام تک جتنے عمل کرتے ہیں، آخر کب وہ دن آئے گا کہ ہم وہ سوچیں کہ صبح سے لے کر کے شام تک جتنے اعمال ہیں اس کو ہم سنت کے مطابق انجام دیں، کیوں نہیں سیکھنے کی کوشش کرتے؟ اور اگر آتا ہے ہم سنتوں کو جانتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی مشق کیوں نہیں کرتے؟ میں نے پچھلے ہفتے آخری بات یہی یاد کی تھی کہ مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بزرگوں، میں یہ نہیں کہتا کہ تمام سنتوں پر عمل کرو، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے تمام سنتوں پر عمل کرنا، لیکن اتنا تو کرو جو کام کرو سنت کے مطابق کرو۔ صبح اٹھ گئے ہم تو صبح اٹھنے کے بعد ہم دیکھیں کہ اٹھنے کے وقت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو انجام دینے کا طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے، گھر میں رہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، بیویوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اور دوستوں کے ساتھ اور اسی طرح سفر کے ساتھیوں کے ساتھ مساجد میں آنے کے بعد اور دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، یہ تمام چیزیں سیکھنے کی ہے۔ اگر ہم یہ سب چیزیں سیکھ کر کے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر نورانیت پیدا ہو۔ میں نے حدیث نقل کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سنت پر عمل کرے گا، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، کہ جو آدمی میری سنت کی حفاظت کرے گا، اکرام کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کو 4 طریقوں پر نوازوں گا۔ پہلی چیز المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کی محبت اس کے لیے، نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو میں ڈال دوں گا۔ آپ سنت پر عمل کریں گے، میں سنت پر عمل کروں گا، جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ آپ کو دیکھے گا، وہ مجھے دیکھے گا، تو اس کے دل میں خود بخود ہی محبت پیدا ہو جائے گی، وہ آپ سے اور مجھ سے محبت کرنے لگے۔ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات فرمایا، آج میں بات عرض کر دوں، وقت کافی ہو رہا ہے، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں نہیں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، اور جتنے ائمہ ہیں، جتنے اولیاء ہیں، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہے، خواجہ صابر کنیری رحمۃ اللہ علیہ ہے، جتنے بڑے اکابرین اور ہمارے بزرگ ہیں، تمام اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ آج بھی ان کے واقعات ہم پڑھتے ہیں تو احترام کے ساتھ پڑھتے ہیں، محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، عظمت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بعض دفعہ ان کے واقعات کو پڑھتے ہوئے، بعض دفعہ ان کے واقعات کو سنتے ہوئے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ المحبت فی قلوب البررہ، کہ جو آدمی سنت پر عمل کرے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے گا۔ والحیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور جو گنہگار اور بدماش قسم کا لوگ ہوگا وہ سنت پر عمل کرنے والے سے ڈرے گا، خوف کھائے گا، ہیبت کھائے گا۔ آج دنیا جو ہم پر چڑھ دوڑ رہی ہے، بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سنتوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں، سنتوں کے تارک ہو گئے ہیں، سنتوں سے ہم نے اپنا چہرہ موڑ لیا ہے، سنتوں سے ہم نے دوری اختیار کر لی۔ کتنی ساری سنتیں، بہت ساری سنتیں ایسی ہیں کہ ابھی میں مجمع میں عرض بھی نہیں کر سکتا، جس کو ہم کھلے عام ترک کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم سنتوں پر عمل کریں گے تو یہ بہت اہم نسخہ ہے ہمارے پاس، بہت اہم ہتھیار ہے کہ اگر ہم نے سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں کے دلوں میں ہمارا رعب ڈال دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، 1 مہینے کی مسافت کی دوری سے ہی لوگوں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رعب ڈال دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تبوک کے موقع پر ہے اور بہت دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں، اور جو مقابلے کے لیے جس کے مقابلے میں جا رہے ہیں، ڈر کے مارے وہ لوگ سب چھوڑ کر کے بھاگ گئے کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ رعب ہے۔ تیسری بات، وسعت فی الرزق، جو آدمی سنت پر عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کو کشادہ کرتا ہے۔ آج رزق کی مارا ماری ہے، کس طرح آدمی پریشان ہے، کوئی اس کے پاس جا رہا ہے، کوئی وہ بابا کے پاس جا رہا ہے، کوئی وہ بابا کے پاس جا رہا ہے، وظیفہ بتلا دیجیے، یہ بتلا، وظیفچی بن گئے ہم لوگ۔ وظیفہ کرنے میں بہت آسان، مزہ آتا ہے، کوئی بول دے کہ اگر رات بھر جاگ کر کے کوئی وظیفہ کرو کچھ مل جائے گا تو ہم کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھ لو اہم چیز ہے تو بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لاؤ تو دشواری ہو جاتی ہے، پریشانی
پریشانی ہو جاتی ہے. تو الوسعۃ فی الرزق، رزق میں کشادگی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما. اصل دیکھیے سنتوں پر ہم عمل کریں گے تو دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا خود بخود دے دیں گے. دنیا کی آشائش، دنیا کے اندر سکون. آدمی بھینس خریدتا ہے تو بھینس دودھ کے لیے خریدتا ہے، اس کے پیش نظر گوبر نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ بھینس خرید لے رہا ہوں تاکہ گوبر حاصل ہو. وہ تو اس لیے بھینس خریدتا ہے تاکہ دودھ حاصل کر کے استعمال کرے. لیکن جب اس نے بھینس خرید لیا ہے تو دودھ کے ساتھ اب اس سے گوبر بھی حاصل ہو جائے گی. اب گوبر کو بھی وہ جلانے کے لیے استعمال کر سکے گا. اسی طرح یہ ایک مثال میں نے عرض کیا آپ کے سامنے. اگر آدمی سنت پر عمل کرے گا تو اصل مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، آخرت کی کامیابی ہے، دل کا سکون ہے، دل کا اطمینان ہے، دل کا قرار ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آدمی سنت پر عمل کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی خوشائش عطا فرمائیں گے، وسعت عطا فرمائیں گے. وثقۃ فی الدین، ایمان پر استقامت اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کی برکت سے نصیب فرمائیں گے. تو یہ سنت کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. خدا کرے کہ آپ دل کے کانوں سے ان باتوں کو لے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میں نے خاص طور پر کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے 2 ہفتے صرف اسی عنوان پر سنت پر عمل اور عشق رسول کے عنوان پر باتیں عرض کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم صرف سن کر کے ایک کان سے بات کو دوسرے کان سے نکالنے والے نہ بنے بلکہ سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لا کر کے اپنے چہرے بشرے کو سنت کے مطابق کرے، اپنے لباس کو سنت کے مطابق کرے، اپنی وضع قطع کو سنت کے لباس کے مطابق کرے، اپنے سونے جاگنے کو سنت کے مطابق کرے، اپنے کھانے پینے کو سنت کے مطابق کرے. اللہ کے واسطے ان چیزوں پر آئے، ان چیزوں پر عمل کرے. صرف عشق کے دعوے اور صرف محبت کے دعوے یہ کارگر نہیں ہے بلکہ عشق اور محبت کے دعوے کے ساتھ ساتھ اس پر عملی طور پر عمل بھی کرنا ہوگا. نمونہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اب جھوٹے عاشق نہ بنے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، حکایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی ایک عورت کے پیچھے جا رہا تھا. اس عورت نے اس سے پلٹ کر کے پوچھا کہ تم میرے پیچھے کافی دیر سے چل رہے ہو، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے، مجھے محبت ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا، اس عورت نے کہا کہ تمہیں مجھ سے محبت کیوں ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس محبت ہو گئی ہے. اب میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ کیا جواب دے گا. تو اس عورت نے امتحان کے لیے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تمہیں مجھ سے عشق ہوا ہے، پیچھے دیکھو میری بہن آ رہی ہے، مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، مجھ سے زیادہ حسین ہے. اس نے پلٹ کر دیکھا، اس عورت نے چپل نکال کر کے اس کے پیٹھ پر لگائی. کہا جو عاشق ہوتا ہے وہ کسی اور کی طرف نظر نہیں ڈالتا، جس سے محبت ہوتی ہے اسی کی طرف دیکھتا ہے. محبوب کو پوری دنیا حسیناؤں سے بھر جائے، اس کو جس سے محبت ہے اسی ہی دیکھے گا. اگر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی اور کے طریقے کو اپنانا یہ محبت کی علامت نہیں، یہ جھوٹا عاشق ہونے کی علامت ہے. محبت کیا تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، گھسیٹا گیا رسیاں باندھ کر کے، وہ محبت تھی. محبت کیا تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، محبت کیا تھا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کی کمر کی چربی سے پگھل کر کے آگ بجھی ہے. محبت کیا تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اونٹ کے 2 اونٹوں کو اس کے 2 پاؤں سے باندھ کر کے نالائق ابو جہل نے دونوں اونٹوں کو مخالف جانب چلا دیا تھا. محبت کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہجرت کے موقع پر جا رہے ہیں، بکری دھوا، دودھ کو ٹھنڈا کیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا. میں نے کہا اور پیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے آپ پیا اور پیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہے فشرب حتی رضیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا کہ اس قدر میں نے عمل کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر راحت پہنچایا کہ اللہ کے نبی کو راحت پہنچنے سے میرا دل خوش ہو جاتا تھا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کی تھی، حضرت عمر فاروق نے محبت کی تھی، تمام کے تمام صحابہ نے محبت کی. سولی پر چڑھے ہیں، یہی دین ہمارے ہم تک نہیں آ گیا ہے. بیوی بچوں کو قربان کیا ہے اور نہ جانے کیا کچھ انہوں نے قربان کر دیا ہے. آج ہم قوالیوں کے دھن پر ناچتے ہیں اور دھڑکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عشق محبت اور عشق رسول کا حق ادا کر دیا. کرسی پر بیٹھ کر کے باتیں کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے عشق محبت کا حق ادا کر دیا. جو
لوگ سولی پر چڑھے ہیں، جنہوں نے اپنی بیویوں کو قربان کیا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے، اور جنہوں نے اپنے اولادوں کو کھپایا، جنہوں نے اپنے کھیت باغ اور کاروبار کو قربان کر دیا ہے، ان لوگوں نے عشق محبت کا حق ادا کیا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹا دینا یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ ہمیں وقت بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنتوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، سنتوں پر زندہ رہنے، سنتوں پر مرنے اور سنتوں کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حشر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ